أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين صدق اللہ العظیم۔ سورہ اعراف کی یہ آیات ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا واقعہ اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں، اور اس واقعے میں اور قرآن پاک کے ہر قصے میں ہمارے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ نبیوں کی جو ہے سیرت ہوتی ہے، نبیوں کی ہسٹری اور تاریخ نہیں ہوتی۔ تاریخ میں اور سیرت میں فرق ہے۔ تاریخ جو ہے یہ قابل اتباع نہیں ہوتی، قابل نمونہ نہیں ہوتی، اور تاریخ لکھنے والا انسان ہوتا ہے۔ سیرت اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، اور سیرت جو ہے یہ قابل اتباع ہے، قابل نمونہ ہے۔ تو یہ نبیوں کی جو سیرت ہے یہ اصل میں اپنے آپ کو سامنے رکھ کر ان کی سیرت کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو بنانے کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار یہ واقعات نبیوں کے ہمیں اسی لیے سنا رہے ہیں۔ گزشتہ جو آیتیں تھیں یہ ان آیتوں میں یہاں تک بات اتری تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ فرعون کی قوم جو ہے، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور فرعون کی قوم کو دریا میں ڈبو دیا، اور یہ جو واقعہ تھا بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی غیبی مددیں جو ہے وہ غیب میں ہوتی ہیں، ان مددوں کو آنکھوں سے دیکھنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہ بنی اسرائیل جو ہے انہوں نے اللہ کی اس غیبی مدد کو دیکھا تھا آنکھوں کے سامنے، کیونکہ جب یہ پہنچے دریا کے پاس تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون ہے، کیا کریں؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ اس پر کیا کرے؟ عصا مارے۔ تو اللہ نے راستے بنا دیے، تو ساری کی ساری جتنی کی جتنی موسیٰ علیہ السلام کی جماعت تھی، ماننے والی تھی، سب گزر گئے پانی پر سے، اور فرعون اور فرعونی جتنے پہنچے درمیان میں تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا پانی کو کہ مل جاؤ۔ سب کے سب جب ڈوب رہے تھے تو سارے بنی اسرائیل دیکھ رہے تھے۔
تو وہی اللہ تعالیٰ جو ہے بطور احسان کے بتا رہے ہیں وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، وجاوزنا ہم نے پار کرایا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ مددیں ہماری طرف سے آتی ہیں، یہ ہم نے پار کرایا بنی اسرائیل کو سمندر سے. یہ کسی انسان کی کسی طاقت کی بنیاد پر نہیں ہوتا، یہ ہماری مددوں سے ہوا ہے. پانی پر چلنا، سوچیں پورے سمندر پر سے ایک دو نہیں، پوری کی پوری قوم کو گزار دینا. حضرات صحابہ اکرام کی بھی جماعتیں سمندر پر سے گزری، اور ایسے گزر رہی تھی سبحان اللہ کہ ایک صحابی کا جو ہے پیالہ پانی میں گرا. حالانکہ پیالہ پانی اندر لے لیتا ہے، لیکن اترے اور اتر کر انہوں نے کیا کیا، اس کو اٹھایا اور پھر گھوڑے پہ بیٹھ کے نکل گئے. یہ واقعات اگر جو ہے صحیح سند کے ساتھ اگر ہم تک نہ پہنچتے تو آج جو ہے ان واقعات کو آدمی شک کی وجہ سے سنتا. لیکن یہ اتنا یقینی کیونکہ غیبی بات ہے کہ اللہ کی مدد حق ہے اور ایمان والوں کے ساتھ ہے. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا. تو یہ سب سے پہلے ایمان والوں کو سمجھایا جا رہا ہے حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو ہماری مدد حق ہیں. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، پوری کی پوری بنی اسرائیل کو اللہ نے سمندر سے گزروا دیا. اب یہ جب گزر گئے فاتوا علی قوم، جب جا رہے تھے سمندر سے پار ہو کر جب بس کسی شہر میں داخل ہوئے، ایک جماعت پر سے گزرے، ایک قوم پر سے گزرے. یعکفون علی اصنام لہم، وہ کسی بت کے سامنے جو ہے سب کے سب جھکے ہوئے تھے. یعکفون متوجہ تھے. اعتکاف اسی سے، اعتکاف میں آدمی بندہ اللہ کی طرف یکسو ہو کر اللہ سے متوجہ، اللہ سے تعلق جوڑ لیتا ہے. تو وہ سب کے سب جو ہے نا دیکھ رہے، انہوں نے دیکھا یہ عجیب، یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ تو کسی بت کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے ہوئے ہیں، عبادت کر رہے ہیں. تو بنی اسرائیل کی قوم نے کہا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایک ایسا معبود بنا دیجئے جیسا ان کا ہے. یہ بات کیوں کہی انہوں نے؟ اس کی دو باتیں علماء نے تفسیر میں لکھی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی جماعت تھی اس میں ایمان والے بھی تھے اور منافقین بھی تھے. اور منافقین جو ہے نا وہ ہمیشہ ایمان والوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور انہوں نے جو ہے کیا کیا، یہ شوشہ چھوڑ دیا ہمارے لیے بھی ایسا. دوسری بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل فرعونیوں کے ساتھ رہتے 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 ماحول کا اثر لے لیا. ماحول کا اثر ہوتا ہے، اور ماحول کا اثر کتنا خطرناک ہے. دیکھیں کہ یہ لوگ جو ہے بتوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے ہوئے ہیں، تو ہمیں بھی ایک ایسی چیز چاہیے جس کے ذریعے سے ہم اللہ سے تعلق قائم کریں، جس کے ذریعے سے اللہ سے تعلق قائم کریں، لیکن ہمیں بھی کوئی ایک شکل ہونی چاہیے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال انکم قوم تجہلون، تم تو بڑی جہالت کی بات کر رہے ہو. کتنی بڑی جہالت ہے. ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، یہ وہ لوگ ہیں متبر ما فیہ، جس میں یہ پڑے ہوئے ہیں، یہ انہیں ہلاک کرنے والی ہے، تباہ و برباد کرنے والی ہے. وباطل ما كانوا يعملون، اور ان کا سارا عمل برباد ہونے والا ہے. یہ عبادتیں، یہ جو کچھ کر رہے ہیں، یہ سب برباد ہونے والا ہے. قال اغیر اللہ ابغیکم الہا، اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور چیز کو چاہتے ہو. وہو فضلکم علی العالمین، حالانکہ اس نے سارے عالم والوں پہ تمہیں فضیلت دی ہے. تو ہمیں اس بات سے کیا سوچنا چاہیے؟ اللہ نے ہمیں دین اسلام کی نعمت عطا فرمائی، کتنی بڑی نعمت ہے، اور اس دین کے ذریعے سے ایک پوری زندگی ہمیں سکھائی. ہماری خوشیاں کیسی ہو، ہمارا گھر کیسا ہو، ہمارے زندگی کے ایک ایک چیزیں کیسی ہونی چاہیے. اللہ نے دین کے ذریعے سے ہمیں ایک پورا خوبصورت طریقہ دیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ذریعے. اسی لیے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالمی ہے نا، آپ کی سنت عالمی ہے، پورا عالم جو ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جمع ہو سکتا ہے، سنت مرکز ہے، سنت پر پوری امت جمع ہو سکتی ہے. رسم جو ہے علاقے کی ہو سکتی ہے،
رسم و رواج علاقے کے، امریکہ کا ایک رسم، ہندوستان کا ایک رسم، فلاں ملک کا ایک رسم، فلاں ملک کا ایک رسم، رسومات پر، بدعات پر امت کبھی جمع نہیں ہو سکتی۔ جمع ہونا ہے تو ایک ہی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ سنت ہے۔ ہمیشہ اس کو دیں، سنت پر امت جمع ہو سکتی ہے۔ ہاں، تو اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی دین کے ذریعے سے، تو ہم اس کے ملنے کے بعد کسی اور رسم کی طرف متوجہ ہوں، کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہوں، گویا ہم اللہ کے دین کی ناقدری کر رہے ہیں۔ یہ چیز ہمیں ان آیتوں سے ہمیں سبق لینا ہے۔ تو ہمارے پاس جو سب سے بڑی جو نعمت اللہ نے دی ہے وہ دین اسلام ہے، اور یہ پوری زندگی کا طریقہ ہے، یعنی اس میں ہر چیز ہے۔ ہماری شادیاں کیسی ہوں، ہمارا گھریلو زندگی کیسی ہو، ہماری کمانے کا، خرچ کا، ہر چیز کا طریقہ ہمیں سکھایا گیا۔ اب اگر ہم یہ نعمت ملنے کے بعد ہم کسی اور طریقے کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں، یہی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے واپس آ رہے، وہاں پر جو ہے ایک درخت پر سے آپ گزرے جو مشہور تھا، مشرکین کیا کرتے تھے، اس درخت پر جو ہے اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے، اور ان کا کوئی فال تھا کہ بھئی یہاں پہ ہتھیار لٹکائیں گے تو ہمیں جنگوں میں، مقابلے میں ہمیں کیا ہوتی ہے؟ کامیابی ملتی ہے۔ تو انہوں نے جو ہے کچھ صحابہ کرام نے اس موقع پر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے بھی کوئی ایک درخت آپ بتا دیں جس میں ہم اپنے ہتھیار لٹکائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہی آیت پڑھی، قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین۔ اللہ نے تمہیں فضیلت دی ہے، اس امت پہ بنایا ہے، اتنی بڑی نعمت تمہیں دی ہے دین اسلام، اس کے اسی لیے دیکھیں نا، جب آدمی یہ بدعتیں، رسوم و رواج کیوں آتی ہیں؟ جب سنت کی ناقدری ہوتی ہے، اس کی نحوست سے جو ہے ہماری زندگیوں میں رسوم و رواج اور بدعات جگہ پکڑتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سے وہ سنت اٹھا لیتے ہیں، بھئی انہوں نے ناقدری کی ہے، اس کی انہوں نے ناقدری کی ہے، اسی لیے من احیا سنتی۔ اب اس موقع پر سوچیں، میرے گھر میں، میرے خاندان میں، میرے ماحول میں کون سی سنت ہے جو مٹ چکی ہے؟ اب اس سنت کو زندہ کرنا، احیا، اس احیاء سنت پر کتنا بڑا ثواب؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے، 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ سوچیں، اللہ اکبر، کتنی بڑی نعمت۔ تو ہمیں جو ہے یہ چیز ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ کی طرف سے سب سے بڑی جو نعمت ہمیں دین اسلام ملی، تو اس کے مقابلے میں کسی اور چیز کی طرف ہم للچائی ہوئی نظر سے دیکھنا، کسی اور چیز کی طرف ہمیں جو ہے نا ہمارا دل جھکنا، یہ چیز اس نعمت کی ناقدری ہے۔ تو دین اسلام نعمت ہے، یہ شکر چاہتا ہے۔ تو وہی اب دیکھیے نا، سبحان اللہ، آگے جو ہے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے احسانات کو یاد دلا رہے ہیں۔ کیسی تم تمنا کر رہے ہو، ذرا سوچو تو صحیح، اللہ کے احسانات کو سوچو۔ وہ احسان کیا ہے؟ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ یاد کرو اس وقت کو جس وقت کے جو ہے تم مصیبتوں میں پھنسے ہوئے تھے، اللہ نے فرعون سے تمہیں نجات دی، جو فرعون کی تکالیف ایسی تھی کہ تمہارے لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور تمہاری عورتوں کو جو ہے وہ زندہ چھوڑ دیتا تھا، اور ان سے جو ہے ایسے ویسے کام لیا کرتا تھا۔ اور کتنی بڑی بلا، آزمائش ہے اس چیز میں، تم سمجھ، اللہ نے تمہیں اس سے نجات دی۔ جب بندہ اللہ کے احسان کو سوچتا ہے نا، یعنی اگر دین نہ ہوتا تو میں کیا ہوتا، سوچیں ذرا بیٹھ کے، عبادت کے کیا طریقے میرے پاس ہوتے، میں اپنی مصیبت میں، اپنی پریشانیوں میں کس کے سامنے میں ہاتھ اٹھاتا۔ یعنی گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو ہمارے پاس کتنا بڑا سہارا ہے کہ دین کی برکت سے، کہ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا گھر والا، ہمارا فرد اللہ کے پاس گیا ہے اور مجھے بھی اللہ کے پاس جانا ہے، اور میں اس کے لیے کیا کرتا ہوں؟ عیسیٰ سے دعائے مغفرت کرتا ہوں۔ یعنی کتنا بڑا یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو بندہ سوچے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اس قوم کے اندر کچھ طلب ہے، اسی لیے تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ ایسا دیجئے جس سے ہم جڑیں اللہ کی طرف۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ، ہمارے لیے، اس قوم کے لیے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہمیں دے دیجئے، ایک طریقہ ہمیں دیجئے، اے اللہ ہمیں دیجئے۔ ہمارے پاس، اس قوم کے پاس کوئی زندگی گزارنے کا طریقہ ہی نہیں ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ یہ نعمت کیسے دے رہے ہیں دیکھیں، سبحان اللہ. امت کو جو دین ہے کتاب اللہ کی شکل میں، سنت کی شکل میں، کس طریقے سے ہمیں ملی، اور اللہ تعالیٰ اس قوم کو جب دینا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیے، 30 دن کا اعتکاف کریں. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ. ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے، ٹھیک ہے ہم دیں گے زندگی گزارنے کا طریقہ، اس کے لیے کیا کریں، آپ ہمارے پاس آئیں اور 30 راتوں کا اعتکاف کریں. کتنے؟ 30 راتیں. حدیث میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام 30 راتوں تک بغیر کھائے پیے انہوں نے اعتکاف کیا. 30 راتوں کا روزہ رکھا. 30 راتوں کا روزہ ایک روایت ہے، اور ایک روایت ہے کہ صرف 24 یعنی روزہ تھا، لیکن روزے کے ساتھ حضرت نے اعتکاف کیا ہے. راتوں کا تو صرف رات نہیں ہے بلکہ دن بھی شامل ہے، کیونکہ رات ہمیشہ مقدم ہوتی ہے، اسی لیے رات کا تذکرہ فرمایا. اور رات جو ہے نا یہاں پر خاص طور پر اس لیے تذکرہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کی خصوصی نعمتیں خصوصی بندوں کو رات میں ہی ملتی ہیں. خصوصی نعمتیں خصوصی بندوں کو کب ملتی ہیں؟ راتوں میں ملتی ہیں. اسی لیے رات کو جاگنے کی ترغیب ہے. سب سے قیمتی دعا رات والی ہے. ای الدعاء اسمع، سب سے زیادہ قبول ہونے والی دعا کب کی ہے؟ فی جوف اللیل، تہجد وہی ہے. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آ کے کہا ہم نے جو ہے بہت زیادتی کر دی یوسف علیہ السلام پر، آپ پر، ہمیں معاف کیجیے ابا جان. اپنے والد سے کہنے لگے، حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً یہ نہیں کہا ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں، کہنے لگے سوف استغفر لکم ربی. کیا مطلب؟ ابھی تو تم آ کے کہہ رہے ہو جب تہجد کا وقت آئے گا اس وقت تمہیں اللہ سے معافی مانگا ہوں، کیونکہ وہ وقت ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی دربار ہے اور اللہ اس وقت دعائیں قبول کرتے ہیں. تو راتیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ سے لینے کے لیے ہوتی ہیں، ہے نا. فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ. 30 دن ہو گئے نا، پھر اور 10 دن کا اضافہ کیا، فرمایا 10 دن اور مکمل کر لیجئے. پہلے ہی 40 دن کہہ دیتے، 40 راتیں کہتے نہیں. جب کوئی کام دھیرے دھیرے کہا جائے نا تو آدمی لے سکتا ہے. یہ تربیت کا اصول ہے. اچانک 40 کہہ دیں اور یہ 30 اور 10 کتنے ہوئے؟ 40. جی علماء نے فرمایا کہ یہ 40 کا جو عدد ہے انسان کی زندگی کے احوال کے بدلنے کے لیے بڑی تاثیر رکھتا ہے. جیسے انسان کا جسم، بچے کا جسم جو ہے ماں کے پیٹ میں کیسے بدلتا ہے، بدلتا نہیں، ہر 40 دن پر اس کی جو ہے خلقت بدلتی رہتی ہے. اسی طرح زندگی کے احوال بدلنے کے لیے اس لیے حدیثوں میں ترغیب آئی ہے جو شخص 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، اور بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ بچا لیتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، کسی لڑکی پر اس کا دل آ گیا تھا. اس زمانے کی خاتون نے کہا ٹھیک ہے ایک کام کرو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے 40 دن اہتمام سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا، پھر میرے پاس آؤ بات کروں گی. تو وہ نوجوان 40 دن، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن پڑھتے 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 اللہ نے اس کے دل کو بدل دیا. جب 40 دن کے بعد جب وہ نکلا تو بس اس کے دل میں صرف اور صرف اللہ کی محبت تھی. اللہ نے اس ناپاک محبت کو پاک محبت سے بدل دیا. سمجھ رہے؟ تو اسی لیے جو ہے نا یہ 40 کا جو عدد ہے، چاہے 40 نمازیں ہوں، 40 کا جو عدد، یہ عادات یہ بڑی قیمتی ہیں زندگیوں کے بدلنے کے لیے. اللہ کے راستے میں بھی 40 دن نکلتے ہیں. کیوں؟ سال میں ایک مرتبہ، تاکہ ہماری زندگی کے اندر جو ہے ایک تبدیلی آئے. بار بار ہم نکلتے رہیں گے تو ہمارے اندر جو ہے نا ایک ایمان کی تجدید، اعمال کی تجدید، یہ چیزیں، اخلاق میں تزکیہ، یہ چیزیں آتی ہیں. تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ آپ 30 راتیں اور پھر 10 مکمل کر لیجئے. جب ہو گئی تو جب موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا فرمایا ٹھیک ہے، تو اپنے بھائی سے کہنے لگے وقال موسیٰ لأخیہ ہارون. حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام بڑے تھے عمر میں، اب جا رہے ہیں کوہ طور پر. جانے سے پہلے اپنے بھائی سے کہا آپ میرے نائب ہیں. جی آپ میرے نائب ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لے جاتے تھے مدینہ منورہ سے، کبھی آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، کبھی کسی کو ذمہ دار بناتے تھے. تو یہ انتظام ہوتا ہے، نظام چلنے کے لیے جو ہے نائب بنانا.
اور پھر آپ نے فرمایا وَأَصْلِحْ، اپنے بھائی سے کہنے لگے وَأَصْلِحْ۔ وَأَصْلِحْ کا معنی یہ ہے آپ میری قوم کی، اس قوم کی، اپنی ساتھیوں کی کیا کریں؟ ان کی اصلاح کی فکر کرتے رہیں، ان کی اصلاح، کیونکہ بڑی مشکل سے بنے ہیں، محنت چھوٹ گئی تو پھر بگاڑ آئے گا۔ اور اسی جماعت میں سے وہ سامری بھی تھا جو آگے چل کر اس نے وہ فتنہ پیدا کیا جس کی وجہ سے کئی لوگ اس کے ماننے والے ہو گئے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام ان سے کہنے لگے آپ میرے نائب ہیں، آپ قوم کی اصلاح کی فکر کرتے رہیں۔ دیکھیں وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اگر کوئی فساد مچائے نا اس کی پیروی مت کریں، اس کی اتباع مت کریں، اس کے پیچھے مت چلیں۔ تو ہو گئی بات، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ اب وہ وقت آیا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس وقت پر، اس مقررہ وقت پر پہنچے، کہاں پہ؟ کوہ طور میں۔ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور اپنے پروردگار سے حضرت نے کیا فرمایا؟ کلام فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلام فرما رہے ہیں۔ 2 مرتبہ اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کلام فرمایا۔ یہ ان کی خصوصیت اور ان کی فضیلت ہے۔ ایک جس وقت وحی نبوت عطا کی جا رہی تھی، کس موقع پر؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ اور ایک موقع یہ ہے ابھی اس موقع پر کوہ طور پر جب پہنچے، وہاں پہ اللہ نے کلام فرمایا۔ ظاہر سی بات ہے جب کلام ہوتا ہے تو متکلم کو دیکھنے کی طلب پیدا ہوتی ہے۔ کلام متکلم کی عظمت پیدا کرتا ہے، متکلم بولنے والے کی محبت پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک، اعمال صالحہ، جب اس پر ہم جمیں گے اللہ کے دیدار کی طلب پیدا ہوگی۔ اگر اعمال میں کمزوری ہوتی ہے تو پھر آدمی جو ہے نا اللہ کی دیدار کی طلب ہی نہیں ہوتی۔ سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا انعام ایمان والے کے لیے کیا ہے؟ اللہ کا دیدار ہے۔ سب سے بڑا انعام نہیں ہے، اس کے لیے مرنا شرط ہے۔ اسی لیے موت کو تحفہ کہا گیا۔ اس تحفے کے بغیر آپ اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کا دیدار وہ استعداد ہوتی نہیں، وہ استعداد بنتی کیسے ہیں؟ اعمال صالحہ سے، قرآن پاک کی تلاوت، اللہ کا ذکر، دعاؤں کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام۔ جب بندہ ان اعمال پر جمے گا نا، بن دیکھے اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے، بن دیکھے قرآن پڑھ رہا ہے، بن دیکھے دعائیں مانگ رہا ہے، بن دیکھے اللہ کو یاد کر رہا ہے، کرتے 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 وہ ایک عجیب سی طلب پیدا ہوتی ہے، اللہ مجھے دیکھنا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں بلا کر اپنا دیدار کراتے ہیں، اور اس کے دیدار کے کئی جو ہے نا مقامات ہیں، بعض کو تو ہمیشہ، بعض کو ہفتے میں 1 مرتبہ، یعنی جمعہ کے دن یوم مزید قائم کریں گے۔ لیکن دنیا میں یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا اس کا نظام نہیں رکھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا دیدار کیا ہے؟ کلام کیا، تو کلام جیسے ہی ہوا تو فوراً ایک تمنا کی۔ دیکھیے سبحان اللہ، تمنا دیکھیے، تمنا کس چیز کی؟ یہ تمنا آدمی کے اندر ہونی چاہیے، یعنی قرآن پڑھوں، ذکر کروں، اندر سے ایک چیز ہو، میں اللہ کو دیکھوں، میں اللہ کا دیدار۔ انکم سترون ربکم، یقیناً تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ جیسے دیکھو گے جیسے لیلۃ البدر چاند ہے، لا تضامون فی رؤیتہ، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بالکل ہر ایک اللہ کا دیدار کرے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنے فضل سے نصیب فرمائے، اللہ آنکھوں کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔ نگاہوں کا گناہ جو ہے نا یہ استعداد ضائع کر دیتا ہے جی، اسی لیے النظر سہم من سہام ابلیس، نگاہوں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ سوچے آدمی کہ ان نگاہوں سے مجھے کیا ہے؟ اللہ کا دیدار کرنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کہا ربی، اے میرے رب، ارینی انظر الیک، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ربی ارینی، مجھے بتلائیے، انظر الیک، میں آپ کی طرف دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ لن ترانی، اس دنیا میں تو تم دیکھ نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی، دیکھو یہ تو یہاں نہیں کر سکتے۔ ایک مثال، وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، جبل دکا، جبل طور، جبل دکا، 2 پہاڑ ہیں، آج بھی ہے وہ۔ وَلَكِنِ إِلَى الْجَبَلِ،
ایک پہاڑ ہے، اس کی طرف دیکھو، میں ایک تجلی وہاں پر ڈالتا ہوں، تو ایک نہیں، تجلی کا بہت سا چھوٹا سا حصہ، اگر وہ اپنی جگہ پر ٹہرا رہا پہاڑ تو پھر تم دیکھ سکتے ہو۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جیسے اللہ نے اپنی تجلی کا ایک ذرہ اس پہاڑ پر ڈالا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ فلما افاق، جیسے ہی ہوش آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلا، انی تبت الیک، یا اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، میں نے جو آپ سے تمنا کا اظہار کیا یہ صحیح نہیں تھا، تبت الیک وانا اول المؤمنین، میں سب پہلے ایمان والوں میں سے، میں ماننے والوں میں سے ہوں، میں ماننے والوں میں سے ہوں، ہاں آج نہیں ہو سکتا، یہ ہوگا آخرت میں، میں نہیں، انی تبت الیک وانا اول المؤمنین۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا؟ تورات عطا فرمائی، بڑی اللہ کی بڑی جلیل القدر کتاب ہے، بہت بڑی کتاب۔ تورات کتاب اللہ ہے، تورات کیا ہے؟ کتاب اللہ ہے۔ انجیل کتاب اللہ ہے، زبور کتاب اللہ ہے، لیکن قرآن پاک کتاب اللہ کے ساتھ کلام اللہ بھی ہے۔ تورات کلام اللہ نہیں ہے، تورات کیا ہے؟ کلام اللہ نہیں ہے۔ تورات کو اللہ نے لکھ کر دیا، انجیل لکھ کر دیے، صحیفے حضرت لکھ کر دیے، لکھوایا، بھئی ایسے لکھو۔ لکھی ہوئی چیز میں جو ہے نا تحریف ہو سکتی ہوگی، لیکن قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ میں کبھی تحریف نہیں ہو سکتی، کیونکہ کلام اللہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، کلام اللہ مخلوق نہیں ہے۔ اس لیے دنیا آج تک کوشش کر رہی ہے اس کو بدلنے کی، نہیں بدل سکتی، اس کو نہ بدل سکتی ہے نہ بدلے گی۔ اس لیے ہمارا یقین عقیدہ ہے الکلام اللہ، اللہ کی صفت ہے، لیس بمخلوق، مخلوق نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تبرک بالقرآن، قرآن سے برکت حاصل کرو، اس لیے کہ فإنہ کلام اللہ وخرج من، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ سے نکلا ہے۔ اس لیے ترقی کے جتنے درجات ہیں، سب سے تیز رفتار جو ہے نا اللہ کے قرب کو پہنچنے کے لیے قرآن پاک ہے، اور خاص طور پہ تہجد کے وقت ہے۔ ان قرآن الفجر، فجر کے وقت کا قرآن کان مشہودا، یہ بڑا طاقت ہے، اسی لیے پڑھنا ہمیشہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اتلو ما اوحی ای بنیت تقرب اللہ، جب بھی میں قرآن پڑھوں یہ نیت کروں اس قرآن پاک سے میں اللہ کا قرب حاصل کروں، اس سے میں اپنی ہدایت حاصل کروں، یہ نیت، کیونکہ یہ قرآن معلومات کے لیے نہیں ہے۔ دنیا کی ساری کتابیں جو ہے نا یہ معلومات کے لیے ہیں، علم کے لیے پڑھے۔ تفسیر کی درس جو ہے نا کوئی علمی مشغلہ نہیں ہے، ہم بیٹھے ہیں ذرا ہماری نالج میں اضافہ ہو، نہیں، ہمارے علم میں اضافہ ہو یہ مقصد نہیں ہے، ہماری زندگی بدلے، ہمارے عمل میں آئے، جو نیت لے کر بولیں گے کہیں گے اللہ وہ دیں گے۔ اسی لیے جو ہے نا کبھی بھی درس قرآن پاک کا، حدیث کا درس، تعلیم کی درس، کبھی بھی ہم بیٹھیں نیت یہی ہونی چاہیے عمل ہو، نیت زندگی بدلنا ہے، نیت یہ نہیں کہ بھئی کہ چلو کچھ علمی مشغلہ ہے ہم ذرا بیٹھ کے سن لیں گے علم میں اضافہ ہوگا، نہیں، یہ مقدم ہے، یہ اصل مقدم ہے کہ بھئی ہمارا عمل، ہماری زندگی میں عمل آئے، ہماری زندگی میں عمل آئے، بار بار اس کی نیت کرتے رہنا، اس کی فکر کرنا۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا ایک بات فرما رہے ہیں، یا موسیٰ انی اصطفیتک، کیا بہترین جملہ دیکھیں، انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، اے موسیٰ ہم نے تمہیں چن لیا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے اللہ نے ہمیں چن لیا ہے، ایک ایک چیز کو اپنے اوپر منطبق کرے، اے موسیٰ ہم نے تمہیں چن لیا ہے، اے اللہ تو نے ہمیں چن لیا ہے، برسالاتی و بکلامی، نبوت کے لیے، میرے پیغام کو پہنچانے کے لیے ہم نے تمہیں چنا ہے، اور ہم نے تم سے کلام کرنے کے لیے چنا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور امت میں پیدا فرما کر یہ اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانا، اور پھر اس کے ساتھ
اللہ کا کلام ہمیں عطا فرمایا، کتنی بڑی نعمت. سوچیں اس کی کتنی قدر میں کر رہا ہوں، کتنا اللہ کے دین کی بات دوسروں تک پہنچا رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیسی فکر فرمائی، پھر آپ نے کیا فرمایا؟ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ، جو دیا جا رہا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے. خذ کہتے ہیں ڈھیلا ڈھالا پکڑنا نہیں ہے، مضبوطی سے پکڑیں. فخذ. اب سوچیں میں کتنا اللہ کے کلام کو، دین کو کتنا یعنی جبڑوں سے پکڑنا کہتے ہیں نا، چھوٹنا نہیں چاہیے. ہاں، ایمان ایسے جمنا، دین پر جمنا، عمل پر جمنا. ہاں، کوئی حال کوئی ماحول مجھے اس سے نہ ہٹائے، جمنا مجھے. فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، شکر گزاروں میں سے ہو جائیے. شکر گزاری یہی ہے کہ دین پر جمنا ہے. شکر گزاری یہی ہے کیا ہے؟ دین پر آدمی جمے، جو اللہ کی طرف سے مجھے ملا اس پر جمنا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. بہت سے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے اور چلے گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے. اگر آپ کے انتقال سے، آپ کے تشریف لے جانے سے دنیا سے کوئی دین سے پھر جائے، اگر کوئی دین سے پھر جائے تو اس کا نقصان ہے. کیوں پھر رہے دین سے؟ پھر آگے فرمایا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ. یہ شاکرین کیا ہے؟ شکر اصل میں یہ ہے کہ دین پر جمنا ہے. تو اسی لیے ہمیشہ شکر گزاری دین کی یہ ہے کہ مجھے جموں. اللہ نے نماز کی توفیق دے دی، اب مجھے جمنا ہے اس پہ. اللہ نے مجھے گناہوں سے بچنے کی توفیق دی، اب جمنا ہے اس پہ. اللہ نے مجھے کسی عمل کی توفیق دے دی، اب جمنا ہے اس پہ. بولتے نا شکر، الحمدللہ یہ شکر کا ایک اچھا درجہ ہے، لیکن اصل شکر گزاری اس عمل پر جمنا ہے. وہی کہہ رہے ہیں خذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. اور ہمیشہ قرآن میں وقلیل من عبادی شکر گزار کم ہی ہوتے ہیں، تھوڑے ہی ہوتے ہیں. اللہ ہم سب کو جمائیں دوستو. ہاں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وَكَتَبْنَا لَهُ، ہم نے لکھایا ان کے لیے. موسیٰ علیہ السلام سے کہا لکھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے الواح تختیوں میں لکھا، اللہ کے احکامات لکھے، کیسے زندگی گزارنا ہے. ہاں، من کل شیء موعظۃ وتفصیلا لکل شیء، نصیحت کی باتیں تفصیل کے ساتھ پورے تختیوں پر وہ پورے احکامات لکھ کر دے دیے. اور پھر آگے فرمایا فخذھا بقوہ. اب یہاں دیکھو دوبارہ قوت کے ساتھ پکڑے رکھیے. قرآن پاک کی تعلیمات کو، دین کو کیسا ہے؟ مضبوط سے پکڑنا. کوئی چیز، کوئی فتنہ، کوئی ماحول مجھے ہلائے نہیں. اور اس کے لیے جو ہے نا یقین بنیاد ہے. جتنا یقین آئے گا اتنا آدمی قوت سے پکڑے گا. جاب کیسے پکڑتے ہیں، بزنس کیسے قوت سے پکڑتے ہیں؟ کیونکہ یقین بنا ہوا ہے، وہ بگاڑ ہے. ورنہ جو ہے حالات پر، گزشتہ ہم نے یہی پڑھا، جو دین حالات والا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بنی اسرائیل پر کیسے حالات آتے رہے. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ فَأَخَذْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ. آتے رہے حالات، وہ اللہ کے سامنے جھکتے رہے، پھر پلٹتے رہے، جھکتے رہے، پھر پلٹتے رہے، جھکتے رہے، پلٹتے رہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ حالات والا دین ہے، یہ حالات والا دین ہے. یہ نہیں ہے یہ حالات ہیں اس لیے آ گیا دین پر. نہیں، ہمیں ایسا یقین والا دین چاہیے. کیا یقین؟ کہ اس میں میری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. فخذھا بقوہ وأمر قومک. آپ اپنی قوم کو بھی اسی بات کی تعلیم دیجیے، اسی بات کی تعلیم دیجیے. سوریکم دار الفاسقین. آگے فرمایا جی، یعنی اللہ کی کتاب جو ہے نا، قرآن پاک، اللہ کا دین، محروم کون ہوتا ہے؟ توفیق کیسے اٹھ جاتی ہے وہ بتا رہے ہیں آگے. توفیق کیسے اٹھتی ہے، توفیق کیسے اٹھا لی جاتی ہے. سب کچھ نظر آ رہا ہے پھر بھی عمل نہیں ہوتا، اس کی کیا وجہ ہے وہ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اس کی ایک سب سے بڑی وجہ تکبر ہے، کبر ہے، بڑائی ہے. بڑائی ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے.
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو دین کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا وأحزاننا، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔